سب عمل کریں. دن میں اکثر باوضو رہیں. کوشش کریں کہ وضو جو ہے بار بار کرتے رہیں گے تو وضو ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے بچے رہیں گے. ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے پرہیز کریں اور اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر احسان فرمائے گا. زکوٰۃ جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہوتی ہے. ایک سونے پر, چاندی پر, پیسوں پر اور مال تجارت پر. ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ رکھی گئی ہے. ان کا نصاب کیا ہوتا ہے وہ ساری باتیں آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. سونا جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور پیسے یہ 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے 30-40 ہزار میکسیمم, جس کا ریٹ چونکہ تھوڑا ہوتا ہے, اتنے پیسے اگر بندے کے پاس ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی. مال تجارت بھی اتنا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی. اب زکوٰۃ کے لیے ایک انتہائی اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم, پیسہ, سونا, چاندی, مال تجارت, اس کے اوپر سال پورا بیت جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو قانونی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے ہر مالدار پر کہ وہ جس دن مالدار بنے, پیسہ اس کے پاس آئے, تو اسلامی مہینے کے حساب سے وہ تاریخ لکھ لے کہ یعنی پہلے بندہ غریب تھا, پھر دکان بنائی یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے پیسے آئے تو وہ تاریخ لکھ لے بے میرے پاس یہ پیسے مطلب 12 رمضان کو آئے ہیں یا 10 شوال کو آئے ہیں یا 12 ذوالحجہ کو آئے ہیں. کسی بھی تاریخ کو جب پیسے وافر مقدار میں بندے کے پاس آئیں تو وہ اسلامی مہینے کے حساب سے وہ ڈیٹ لکھ لے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ پیسے ہمارے پاس کب آئے تھے. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ گمان کر کے, غالب گمان سے کہ اس مہینے میں کچھ ویل سیٹل ہو گیا تھا, اس مہینے کی وہ تاریخ, یا پھر آپ جس تاریخ کو عموماً زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو پکا کر لیں کہ یہ جو تاریخ ہے اس تاریخ کو میں زکوٰۃ کا حساب کیا کروں گا. وہ تاریخ آپ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی. اب جب سال پورا جو آپ نے کمایا ہے, کھایا ہے, اسلام اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگاتا. جب سال آپ کا پورا گزر جاتا ہے, جو تاریخ پر آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے, وہ چاہے رمضان کی ہو یا کسی بھی مہینے کی ہو, اس تاریخ کو آپ نے حساب کرنا ہے اپنے پیسے کا, اپنی تجارت کا. اب وہ حساب کیسے کرنا ہے؟ اس تاریخ کو آپ دیکھیں کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں. مثال کے طور پر 3 لاکھ بینک میں پڑا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے غلے میں کتنے ہیں, گھر میں کتنے ہیں. 2 لاکھ کی میرے پاس نقدی پڑی ہے. اب یہ آپ کے پاس 5 لاکھ ہو گئے. اس کے بعد آپ حساب کریں کہ آپ نے دینے کتنے ہیں. آپ نے پیسے لوگوں کے مارکیٹ میں کتنے دینے, تو وہ آپ نے دینے ہیں جی 2 لاکھ روپیہ. اس کو آپ نے مائنس کر دیا. اب یہ باقی آپ کے 3 لاکھ بچے, اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. 40 پر اس کو تقسیم کر دیں, جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی. مقصد 28% زکوٰۃ بن جائے گی. مال تجارت کا بھی یہی معاملہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دکان میں سودا رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں, وہ مال تجارت ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. مال تجارت کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو چیز آپ سیل آؤٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں وہ مال تجارت ہے. وہ پلاٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی نے پلاٹ خریدا بیچنے کی غرض سے کہ میں ادھر سے مقصد خرید رہا ہوں, اس کو ریٹ اچھا لگے گا تو ادھر بیچ دوں گا, تو وہ پلاٹ جو ہے وہ بھی مال تجارت بن جائے گا. اس کے اوپر بھی جب سال آپ کا زکوٰۃ کا مکمل ہوتا ہے تو آپ اپنی دکان میں جو سودا رکھا ہے, آپ کے ریک اس پہ زکوٰۃ نہیں, آپ کا ترازو اس پہ زکوٰۃ نہیں, بٹے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو سامان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو آپ حساب کریں گے کہ اس کی مالیت کتنی ہے.
وہ مالیت جو ہے جو آپ کی قیمت خرید ہے اس کو آپ حساب کر لیں گے مال تجارت. پھر مارکیٹ میں جو آپ نے کمپنیوں کا پیسہ دینا ہے اس کو آپ مائنس کر دیں گے کہ اتنا پیسہ میں نے ادھار پیچھے دینا ہے, تو وہ آپ مائنس کر کے باقی جو پیسے بنیں گے مال تجارت کے اس کو آپ زکوٰۃ نکالیں گے سال پورا ہونے کے بعد. سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی. اور یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے 10 رمضان کو, تو اب آپ کا جو نیا سال شروع ہوگا تو آپ روزانہ یا ہفتے بعد 2000 روپے زکوٰۃ کے نکال دیں اور اس کو ڈائری پہ لکھ لیں. کسی غریب کو آپ نے 2000 دیے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے. یاد رکھیں زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ہونا ضروری ہے لیکن بتانا ضروری نہیں. بعض دفعہ آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہے, پھوپھی ہے, تائی ہے, چاچی ہے, وہ غریب ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی مستحق بھی ہے, تو یہ مسئلہ عموماً پوچھتے ہیں آپ کہ آیا وہ نیت اس کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے, آپ کے دل میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہونا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو آپ سال بھر روزانہ 2000 یا ہفتے بعد جو ہے وہ 500 1000 وہ آپ زکوٰۃ دیتے رہیں اور وہ لکھتے رہیں. جب آپ کا سال مکمل ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے آپ کتنی زکوٰۃ دے چکے ہیں. جی میں 40,000 زکوٰۃ دے چکا ہوں. اور ادھر پھر اپنے مال کا حساب کریں زکوٰۃ بنی کتنی ہے. جی وہ 45,000 بنی ہے, تو 40 آپ ایڈوانس دے چکے ہیں اور باقی آپ کی 5 بچے گی, وہ اب آپ ادا کر کے آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے, آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. ہاں البتہ جب سال مکمل ہو اور آپ زکوٰۃ کا حساب کریں تو اب زکوٰۃ کا جب حساب کریں گے اور آپ کی رقم بنے گی 50,000, تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا ضروری ہوگا. اس میں تاخیر کرنا جو ہے گناہ ہے, کیونکہ اب زکوٰۃ ہم پہ فرض ہو گئی ہے. اب جتنی فرض ہوئی ہے اس کو ہم ادا کریں. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ سونا پورا نہیں ہے, 2 تولے سونا ہے یا 2.5 تولے سونا ہے, تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں بنتی ہے. اور اسی طرح پیسے بھی زیادہ نہیں ہے کہ 20,000 رکھے ہوئے ہیں, تو اب وہ دونوں کی کو ملا کے زکوٰۃ ہم ادا کریں گے. 2 نصاب انکمپلیٹ ہوں تو پھر ان کو ملا کے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اسی طرح عشر والے جو لوگ ہیں, زمین کی زکوٰۃ, وہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جب کٹائی کرو فصل کو اٹھاؤ تو اس کے اوپر اللہ کا حق ادا کرو. وہ فصلیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک فصل ہوتی ہے جس کو برسات اگاتی ہے اور ایک فصل ہوتی ہے جسے ہم پانی خرید کے نہری پانی یا ٹوول کا پانی لگاتے ہیں. ان دونوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ فرق ہے کہ جو بارانی فصلیں ہیں جیسے ریگستانوں میں ہوتی ہیں تو اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ, اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ دیں گے. مقصد 100 من فصل ہوئی ہے تو 10 من اس میں سے عشر ادا کیا جائے گا, زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور جو ہمارے علاقے ہیں جس پر ہم پانی خرید کے لگاتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ 20واں حصہ ہے. مقصد 100 من اگر فصل آپ نے اٹھائی ہے تو اس میں 5 من جو فصل ہے وہ آپ زکوٰۃ کے طور پر غرباء میں تقسیم کریں. اور جو ٹھیکے والے لوگ ہیں, مقصد زمین ٹھیکے پہ جنہوں نے دی ہوئی ہے, تو وہ جو پیسے لیتے ہیں ٹھیکے کے, ان کو پیسوں کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور زمیندار جو فصل اگاتا ہے اسے فصل کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور ایک بات ذہن میں رہے, جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ یار اتنے کم پڑ جائیں گے. اچھا جب تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ہوتی تو بندہ ادا کر دیتا ہے, جب پیسہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ادا کرنے ذرا مشکل لگتی ہے. مقصد 1000 پہ 25 روپے زکوٰۃ تو دینا آسان ہے, لوگ دے بھی دیتے ہیں, لیکن کروڑ پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے. اب کروڑ پہ زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 لاکھ. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب 500 روپیہ دے دیا, جی میری زکوٰۃ ادا ہوگی 4-5 غریبوں کو. نہیں, پوری زکوٰۃ ادا کریں گے, پورے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اب 2.5 لاکھ کو بندہ دیکھتا ہے لیکن 97.5 لاکھ کو نہیں دیکھتا جو رب نے اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے.
تو زکوٰۃ اپنی پوری ادا کرنے لگ جائیں، مال محفوظ ہوگا اور اس مال کا ٹوٹلی شر اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال دے گا۔ شر کیا ہوتا ہے مال کا؟ شر ہوتا ہے کہ وہی مال آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ خلاف کیسے استعمال ہوتا ہے؟ وہ مال اولاد جو ہے وہ غلط انداز سے استعمال کرے گی تو وہ آپ کے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ سیکیور کر دیتا ہے کہ اس کا مال اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اس کے مال سے جو ہے اللہ تعالیٰ شر کو، فساد کو نکال دے گا۔ اور زکوٰۃ اس کو آپ دیں گے جو مستحق ہو، مقصد جس کے پاس 40-50 ہزار روپے، اتنی مالیت کا سونا، اتنی چاندی اس کے پاس نہ ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کن رشتوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن، بھائی، ماموں، چاچا، خالہ، تائی، چاچی، یعنی ان تمام رشتوں کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ وہ ہیں آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کا ہی حصہ ہیں، تو وہ زکوٰۃ اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ کی اصول ہیں، ماں باپ اور ان کے ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو آپ کی فروع ہیں، آپ کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی تمام رشتوں کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو پہلا حق ہی ان کا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ سید آپ کو پتہ ہو کہ یہ سید ہے اور یہ غریب ہے تو اس کو آپ تحفہ پیش کریں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور سیدوں کو مال کا میل نہیں دیا جاتا۔ تو وہاں آپ ان کو یعنی کہ راشن لے کے دے دیں یا کچھ خدمت کر دیں تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے حق میں بہترین اجر لکھے گا۔ اس کے بعد واجب صدقہ ہمارے ذمے ہوتا ہے، وہ میرے دوستو فطرہ ہے۔ ہمارے گھر کے تمام افراد کو فطرہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے اور وہ گھر کے سربراہ کے ذمے ہوتا ہے۔ تو ایک فطرے کی مقدار جو ہے وہ ہے 150 روپیہ۔ 150 روپیہ جو ہے وہ گندم کے حساب سے ہے۔ ویسے تو کھجور کا فطرہ الگ بنتا ہے اور کشمش کا فطرہ الگ بنتا ہے، پھر کھجور کی الگ الگ قسمیں ہیں، ان کا فطرہ الگ بنتا ہے، لیکن جو ہم کمزور لوگ ہیں تو ہمارے لیے گندم کا فطرہ ہے، تو گندم کا فطرہ اس کی مقدار ہے 150 روپیہ۔ یہ عید سے پہلے پہلے آپ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر میں موجود بچوں کا جو فطرہ ہے وہ ادا کر دیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک فطرہ ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ روزے جو ہیں وہ معلق رہتے ہیں، درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ تو فطرہ بھی انہی کو ادا کریں گے جو مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے انہی کو۔ اور پھر یہاں ایک آخری بات، زکوٰۃ کے مسائل تو اور بھی بہت سارے ہیں، میں یہی ہوتا ہوں، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، گلی میں جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک اپنے صدقات پہنچائیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو دستے سوال دراز نہیں کرتے اور آپ کو ان کی مالی کیفیت پتہ ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ نیت کر کے ان کو نہ بتائیں، نیت کر کے ان کو پہنچائیں جو بھکاری نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے، ان کے گھر میں کچھ ہے نہیں، تو آپ ذرا اس دفعہ ان کو واچ کریں۔ بھکاریوں کو جان چھڑاتے ہیں آپ، وہ پتہ نہیں پیچھے سے، میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کوئٹہ کی، کہاں کی، وہ مانگنے والا گاڑی پہ آیا ہے، پیچھے اس نے گاڑی کھڑی کر دی ہے اور مسجد کے باہر اس نے وہی اپنا ڈرامہ بازی کر کے وہاں مانگ کے گیا ہے، تو لوگوں نے پکڑ لیا، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، پیچھے آگے ڈرائیور رکھا ہوا ہے اسپیشل، اور وہ وہاں مانگ کے جو ہے، تو آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں، اپنے پڑوسیوں میں، گلی کوچوں میں میرے بھائیوں ایسے لوگ ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے، ان کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں اور تحفہ ان کو کہیں کہ یہ پیسہ لیں، اور آپ دل میں آپ زکوٰۃ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، فطرے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی رہتی ہیں جن کا شوہر فوت ہو چکا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ان کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، آپ کو ساری کنڈیشن پتہ ہوگی، اور اس کے پاس جو ہے وہ پیسے نقدی بھی جمع نہیں ہے،
تو آپ اپنے گھر میں اپنی بھابھی کو اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ سب کچھ پیش کر دیں، اس کو بتائیں بھی نہ، لیکن ظاہر سی بات ہے گھر کے بندے کی مالی کیفیت ہمیں پتہ ہوتی، تو آپ کا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اس طرح کا جو علم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے قریب لوگ ہمارے مال سے مستفید ہوں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو موجودہ حالات میں صحت مند رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العرش، اے اللہ پاک تیرے بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں، ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے تو باہر نکال دے، کرونا وائرس جیسی وبا سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، آسانیاں فرما۔ اللہ کریم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں دل میں جتنی دعائیں ہیں ساری پوری فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم کے طفیل تو احسان فرما، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اجر دے، زکوٰۃ جنہوں نے ادا نہیں کی ہے انہیں ادا کرنے کی توفیق بخش، اور سفید پوش لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد آباد کرنے والوں کے دل اور گھر آباد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد۔